کہ جو چیئرمین ہیں ان پہ بہت سارے کیسز ہیں جو کہ وہ یہیں پہ رہ کے فیس کر رہے ہیں. آئے دن ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی عدالت میں ہوتے ہیں. لیکن نواز شریف جو ہیں وہ باہر ہیں, وہ اپنے کیسز جو ہیں یہاں پہ آ کے فیس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ایک ایسا تاثر ان کی طرف سے جا رہا ہے کہ جیسے وہ ڈرپوک ہیں. اور عمران خان سے جب بھی ان کے کوئی ہم دیکھتے ہیں انٹرویوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر نہیں جاؤں گا, میں یہیں پہ رہوں گا. بہت شکریہ. دیکھیں, آپ نے یہ اس مجلس کے حوالے سے متعلقہ سوال نہیں کیا, لیکن میں مختصر آپ کو اس کا جواب دے دیتا ہوں, کیونکہ جواب نہ دیا تو آپ کہیں گے میں نے جواب جان بوجھ کے نہیں دیا. نواز شریف صاحب جیلیں بھگتتے رہے, وہ کئی محلوں میں جا کے ٹوپ پہن کے وہ اپنا گھر میں نہیں بیٹھے رہے. پتہ نہیں وہ بالٹی ہے ٹوپ ہے, پتہ نہیں کیا ہے, اس کو ٹوپ ہے بالٹی ہے, کیا ہے وہ بالٹی ہے, چلیں وہ ٹوپ بالٹی نواز شریف صاحب نے کبھی نہیں پہنی. ان کی صاحبزادی کو ان کے سامنے, میں موجود تھا اس دن, بدقسمت دن, میرے سامنے گرفتار کیا گیا جیل سے, کوٹ لکھپت جیل سے. جج جو صاحب ہیں بشیر, ان کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے 100 پیشیاں اپنی بیٹی کے ساتھ بھگتی. ڈیلی عدالت چلتی تھی, ڈیلی ایک دن کا ناغہ نہیں ہوتا تھا. یہاں پر روز پٹیشنیں ہوتی ہیں کہ جناب ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے, ہمیں مہینے کی مہلت دی جائے, اور یہ کیا جائے. آج پیش نہیں ہو سکتے, آج محترمہ بشرا صاحبہ وہ پیش نہیں ہو سکتی. ہماری بیٹیوں کو گھسیٹ کے لے کے گئے تھے اپنا عدالتوں میں. خدا را یہ اپنا کمپیریزن نہ کریں, کیونکہ اگر کمپیریزن کیا تو پھر بات بہت دور تلک نکلے گی. نواز شریف صاحب باہر تشریف لے گئے تھے علاج کے لیے, انشاءاللہ وہ پاکستان جلد آئیں گے اور قوم کے سامنے پیش ہوں گے. یہ در بدر ٹھوکریں اپوزیشن نے کھائی ہیں, ان کی بیٹیوں نے, ان کے بیٹوں نے, ان کے بزرگوں نے کھائی ہے, عمران خان صاحب نے نہیں. ان کے خلاف جو ہمارے خلاف جو جعلی کیسز, ان کا کیا بنا؟ انہی کے زمانے میں عدالتوں نے فیصلے دیے اپنا ضمانتوں کے, آپ سب جانتے ہیں. آج اگر ٹھوس بنیادوں پر, چاہے وہ فارن فنڈنگ کا کیس ہے, چاہے وہ توشہ خانہ, مجھے بتائیں توشہ خانہ کے کیس میں جعلی رسید, یہ ہے وہ اپنا شخص کی کرتوت جو پوری اپنا اپوزیشن کو چور اور ڈاکو کہتا تھا. جعلی رسید بلا خوف تردید میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور تحفہ کون سا, خانہ کعبہ کی جو ماڈل ہے وہ گھڑی, جو پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کی اس کی مالیت ہے, اس کو بیچ دیا دبئی میں, اور رسید اسلام آباد کے دکاندار سے لی. دکاندار بھی مکر گیا, یہ میری رسید ہے نہیں. اور جس نے اپنا گھڑی خریدی, گھڑی تو میں نے خریدی ہے دبئی میں. اس سے بڑا قوم کے ساتھ جعل سازی, فریب, دھوکہ, ڈاکہ اور چور بازاری کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو میڈیا پر جو پابندیاں اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہم فیس کر رہے ہیں, یہ میڈیا کے حوالے سے, پابندیوں کے حوالے سے ایک بدترین دور ہے. ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ پابندیاں کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو اپنی مرضی سے لکھنے اور بولنے کی اجازت مل جائے. جو فریڈم آف ایکسپریشن, جس کے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ اس کی دائی ہیں, دعوے دار ہیں, لیکن عملاً اس طرح نہیں ہے. دوسرا, آپ نے بھی ایک معاشی پلان کی بات کی کہ پیرالل ہم آئی ایم ایف کے جو قرضے ہیں ان سے جان چھڑوا سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے, ہمیں پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. لیکن کیونکہ حکومت کا ٹینیور ختم ہونے جا رہا ہے, آگے اگست کے اندر اس کا ٹینیور ختم ہوگا, انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آئے گی. اس پلان کو کیسے آگے لے کے جایا جائے گا؟ کیونکہ اس گورنمنٹ کا جب ٹینیور ختم ہوگا اس کے بعد تو انٹرم اور اگلی گورنمنٹ پہ ہے. بہت اچھا یہ آپ کا سوال تھا. میں پہلا سوال جو پابندیوں کے بارے میں, میں کسی پابندی کے حق میں نہیں ہوں, اور جو پیمرا کے قوانین ہیں, وزیر اطلاعات موجود ہیں, وہ اس کو ضرور اس کو ڈیل کریں گی. آپ کی اگر کوئی جائز بات ہے تو اس کو ہم بالکل سر آنکھوں پر. لیکن پھر میں ماضی میں جھانک نہیں چاہتا, لیکن ماضی قریب میں آپ جھانکیں تو جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کہنے کے باوجود پھر میں کہوں گا کہ میں پابندیوں کے حق میں نہیں ہوں بالکل, اور آپ کی جائز باتوں کو ایڈریس ہونا چاہیے. اور جو بات آپ نے کہی کہ یہ جو میں نے اقتصادی جو پلان دیا ہے, تو یہ ہماری تو گورنمنٹ 45 دن میں, بالکل آپ بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بڑا صحیح آپ کا سوال ہے. دیکھیں کہ ایک ایک دن
ایک ایک لمحہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ لمحہ غنیمت جاننا چاہیے کہ پوری کوشش کر کے اب دیکھیں یہ میری بات میں سوال آپ کو پوائنٹ بتا رہا ہوں 600 ارب روپے لگ بھگ فائنانس منسٹر کریکٹ می اف آئی ایم رانگ جو ایس او ایز ہیں یعنی جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پی آئی اے یہ اسٹیل مل اور اس طرح 600 ارب روپے تقریباً سال کا اتنی اماؤنٹ تقریباً سال کا کھا جاتے ہیں ان کو گرانٹس ملتی ہیں ان کے لاسز ملا کے سب کچھ کیا یہ غریب اب یہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے $3 بلین ملنا ہے 600 ارب کا مطلب ہے روپوں میں 2 ارب ڈالر بنتے ہیں یہ تو اگر اسی طرح رہا تو آپ پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے آپ لاکھ جتن کر لیں کامیابی نہیں ہوگی جب تک کہ جس کا کام اس کو ساجے یہ کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے حکومتیں اپنا جو ایئر کمپنیاں اسٹیل ملیں اسٹیمل پلانٹس اپنا پیٹرولیم انڈسٹریز ٹیکسٹائل یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے حکومتوں کا کام ہے ان کو پالیسی دینا فیسیلیٹیٹ کرنا ان کو ون ونڈو کے ذریعے ان کی مدد کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ہوٹلز کا جو ایئرپورٹس کا ہم نے کیا وہ آپ دیکھیں کہ ہم نے پہلا جو ایئرپورٹ جو ہے اسلام آباد کا اس کو شفاف طریقے سے پوری قانون کی پیروی کرتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ اگست کے شروع میں شاید ہم اس کو شفاف طریقے سے اس کو دے دیں آؤٹ سورس کر دیں اور اس کا جو فورن ایکسچینج آئے گا وہ خزانے میں جائے گا اسی طرح پی آئی ہے لیکن یہ کام اب جو 1 سال فتنہ جو ہے اس نے اپنا وہ باز نہ آیا اس ملک میں اور سازش اور اپنا بدترین فتنہ پھیلایا گیا اس ملک میں اس نے تباہی کر دی کیا مجھے بتائیں کون آئے گا یہاں پر اپنا انویسٹ کرنے میں آپ کو میری طرف دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں بالکل ایمانداری سے کہ فتنہ اگر ہو شورش ہو سازش ہو کوئی آ کے انویسٹ کرے گا پروفٹس اینڈ انویسٹمنٹس گو ویئر اٹ فائنڈ اٹ سیلف موسٹ کمفرٹیبل انوائرمنٹ یا پاکستانی سرمایہ کار کو لے لیں باہر کو چھوڑ دیں وہ نہیں سرمایہ کاری کرے گا جب لیکن جو اہم فیصلے ہیں اس کے لیے قوم انتظار کرتی رہتی ہے ابھی آپ نے فرمایا کہ اشرافیہ کو قربانی دینی پڑے گی لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملک کے اندر اگر سمگلنگ ہوتی ہے ٹیکس چوری ہوتی ہے اگر اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ یہ بجلی چوری ہوتی ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ سیلری کلاس جو ہے اس ملک کے اندر وہ دیتی ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی گئی مجھے یاد ہے 97 کے اندر جس ایف بی آر ریفارمز کا ذکر میاں نواز شریف نے کیا تھا شاید اس کا ہم آج تک انتظار کر رہے ہیں اس ملک کے اندر بڑے طبقات ٹیکس نہیں دیتے اور آپ باقی درد دل رکھتے ہیں لیکن عام آدمی کا کیا قصور ہے اگر بجلی چوری ہوتی ہے اگر سمگلنگ ہوتی ہے اگر ٹیکس چوری ہوتی ہے جی بہت شکریہ آپ نے بڑے اہم سوالات کیے ہیں یہ جو بات آپ نے جو کہی ہے کہ اشرافیہ کو قربانی دینی ہوگی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے بالکل میں آپ کو یہ بات صدق دل سے کہہ رہا ہوں اس میں مجھ سمیت اور اس میں چاہے وہ کاروباری لوگ ہیں یا بڑے بڑے سرمایہ کار ہیں یا سیاستدان ہیں یا دوسرے اداروں سے جن کا تعلق ہے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے اور نواز شریف جو میرے قائد ہیں وہ میں ہماری پارٹی اس میں قطعاً اس میں کسی بھی کوتاہی یا تعامل کا شکار نہیں ہوگی انشاءاللہ آپ اس کو دیکھیں گے الیکشن میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی موقع دے گا وہ ہم اگر کسی اور کو دیتا ہے تو ہم بھرپور تعاون کریں گے ہمیں موقع دیا تو ہم انشاءاللہ اس یعنی تگ و دو اس ایفرٹ کے بعد جو کچھ اس ملک کے عوام جو دہائیوں سے انتظار کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ وہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ ہوگا اور وہ تمام جو ضروریات ہیں جو کہ یہ قوم توقع کرتی ہے اپنے حکومت کے ساتھ سیاسی اکابرین کے ذریعے اشرافی کے ذریعے انشاءاللہ اس کو کیا جائے گا اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا مگر ایک بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو عرصہ گزرا یعنی فتنہ اور شورش اتنے زوروں پر تھی 25 مئی کو جناب لانگ مارچ ہو رہا ہے 9 مئی کو اپنا پورے ملک میں گھراؤ جلاؤ ہو رہا ہے آپ قائد اعظم کے گھر کو جلایا گیا اور مجسموں کو شہیدوں کے مجسموں کو توڑا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی اس سے پہلے آپ دیکھ لیں میں آج لانگ مارچ کر رہا ہوں کیا قومیں اس طرح بنتی ہیں
قومیں اس طرح چلتی ہیں, قومیں اس طرح ترقی کرتی ہیں. بھئی اگر آپ ایک آئینی ایک کام ہوا ہے, ایک نئی حکومت آئی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے, آپ کہتے ہیں یہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی, پھر آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش نہیں کی, یہ میرے خلاف فلان نے سازش کی. کیا کبھی کوئی ذمہ دار, کوئی جو لیڈر ہے, کبھی اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ یہ سارے کے سارا جو میں نے آپ کو بتایا, میں نے آپ کو سری لنکا کی مثال بتا چکا ہوں, یہ سارے کے سارا ایک وہ ان کا ایک سازش تھی, جال بنا ہوا تھا باہر کے جو سازشوں کے ساتھ, اندر سازشوں کے ساتھ مل کر, کہ پاکستان کو معیشت کو تباہ کر دینا اور پاکستان کو تباہ کر دینا. دیکھیں ہٹلر اور عمران خان نیازی میں کیا فرق ہے. ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے جرمنی کو بنایا, انہوں اپنے دفاعی صنعت کو بنایا, آٹوموبائل انڈسٹری کو بنایا, آٹو بانس موٹر ویز بنائی اور ملک کو بنایا, اور پھر اپنے ہاتھ سے ملک کو تباہ کر دیا. عمران خان نے ایک اینٹی لگائی, جو بنا ہوا تھا اس کو تباہ کر دیا. یہ فرق ہے بالکل. تو کیا کوئی ملک متحمل ہو سکتا ہے؟ جی آپ کی اجازت سے میں ان کا ایگزیکٹ جو ملک صاحب آپ نے جو کہا نا ایسیسیز بڑھانے چاہیے, بالکل ٹھیک ہے. 12 لاکھ بڑھائے ہیں اس سال میں, اب مزید بڑھنے چاہیے. پچھلے سال میں بڑھے. یہ جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 12 لاکھ نئے ایسیسیز کریٹ کیے. دوسرا جو آپ نے سیلڈ کلاس کا کہا, آپ شکر کریں کہ جو پرپوزل تھا وہ 100 ارب ٹیکس سیلڈ کلاس سے مزید ریکوری کی تھی. 9 جون کے بعد پرپوزل تھا, وہ صرف 15 بلین پہ سیٹل کیا. تو 100 بلین کی یہ انہی چیزوں میں ہمیں چند دن لگے ہیں, ورنہ تو شاید ہم بڑی جلدی تو اچھا چیزیں کر لیتے. پچھلے سال ٹیکس لگے, یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ خود نمائی نہیں کر چکے, آپ نے سوال کیا, اور پھر انہوں نے اس میں ٹوبیکو انڈسٹری کے اوپر بھی سپر ٹیکس تھا اور شوگر انڈسٹری کے اوپر سپر ٹیکس تھا, اور اس طرح دوسری انڈسٹری کے اوپر. لیکن یہ ایک لمبا سفر ہے, اس کو ہمیں دن رات مل کر کام کرنا ہوگا. جی نیکسٹ. بیدار وقت بول رہا ہوں. اچھی بات کی ہے کہ یو اینڈ می نہیں بلکہ اس, اور ظاہر ہے ہم سب اس میں شامل ہیں. لیکن اس میں کوشچن یہ ہے کہ وہ بھی شامل ہیں جو حکومتوں کو گھر بھیج دیتے ہیں, کیونکہ وہ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ ترقی دے دیتے ہیں اس کو, اکانومی کو ایک خاص سٹیج پہ لے جاتے ہیں, تو وہی انہی کا موڈ چینج ہوتا ہے, پھر وہ 2017 ہو جاتا ہے. یہ میرا کوشچن ہے. میں بتا چکا ہوں جناب بیدار بخت بٹ صاحب, میں عرض کر چکا ہوں کہ 2018 میں کیا ہوا کہ ملک ترقی کی ایک اڑان وہ جہاز نواز شریف کی سربراہی میں بھر رہا تھا, اور 2018 کے الیکشن میں پوری بدترین دھاندلی کے ذریعے نہ صرف اس ترقی کے سفر کو ختم کر دیا گیا, پاکستان کی کو بے پناہ نقصان پہنچایا گیا. تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, تو اسے ماضی بھی اپنے اس کا گواہ ہے. لیکن خدا کرے کہ اب آئندہ دوبارہ یہ قیامت تک اس طرح کا واقعہ نہ ہو. ارسلان بھٹی صاحب. میں نے کہا جی 2 سوال ہیں, ایک معصوم, ایک طرح تھوڑا سا سخت ہے. سخت سوال یہ ہے کہ جی ایک جو معصوم سوال یہ ہے جی کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو گیا, بڑی خوشائن بات ہے. کیا میرے جیسے متوسط طبقے کے اور میرے جیسے جو باقی لوگ ہیں ان پہ بھی کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا ہوگا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے جی کہ کیا اب بھی مساق معیشت کی گنجائش موجود ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ؟